معاشرے میں اگر آپ بغور جائزہ لیں پوری دنیا کی حیت کا تو آپ یقین جانیں کہ اس فلسفے کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آج جو قومیں ترقی کی منازل طے کر کے براجمان ہیں اور پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، ان قوموں میں استاد کی عزت دیکھیں، اور جو قومیں اس وقت زوال پذیر ہیں، جہاں پہ ترقی رک گئی ہے، لوگوں کی ذہنی نشو و نما رک گئی ہے، وہاں پہ استاد کی عزت دیکھیں تو آپ کو یہ فلسفہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ کیونکہ علم جو ہے اس کی ٹرانسمیشن میں یہ دو بنیادی کریکٹر ہیں، استاد اور شاگرد، اور علم کی ٹرانسمیشن ان کے تعلق پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کا ریلیشن شپ کیا ہے۔ آج ہماری ساری گفتگو اس کا محور یہی نقطہ رہے گا کہ استاد اور شاگرد کے تعلق کو کیسے بہتر کیا جائے اور اس میں بگاڑ کیوں ہے۔ اب علم کی فضیلت کے حوالے سے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اس شخص کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں جو نہ استاد ہے نہ شاگرد ہے۔ اور بائی دا وے اگر آپ اپنی شخصیت کا بغور جائزہ لیں تو ہم تمام وقت یا استاد ہوتے ہیں یا شاگرد ہوتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ لاشعوری طور پہ اپنے کردار سے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز کو قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے، نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ اگر کائنات میں آپ اقتدار کی یا وسائل کی تقسیم دیکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ تو ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ جو بائی برتھ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتی ہے اور وہ میٹرک کرتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں اور فیکٹری کی ایگزیکٹو سیٹ پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک کریکٹر وہ ہے جو ساتھ ہی جو ایڈمنسٹریشن کا بلاک ہے، لوور مڈل کلاس کا لڑکا جو سی اے کرتا ہے، ایم بی اے کرتا ہے، اکنامکس پڑھتا ہے، اس کے نیچے 60-70 لوگ جاب کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی بھی مسند کو انجوائے کرنا ہے تو آپ کے پاس علم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ علم آپ استاد سے حاصل کرتے ہیں بحیثیت شاگرد، اور استاد کا اور بحیثیت شاگرد آپ کا تعلق اگر اچھا نہیں ہے یا تعلق اس نہج پہ نہیں ہے تو علم کی ٹرانسمیشن رک جاتی ہے۔ اور آج اتفاق سے، بدقسمتی سے، جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں اس میں ایجوکیشن انڈسٹری نے تو فلرش کیا، لوگوں نے اس سے بہت پیسے بنائے، پرائیویٹ سیکٹر میں بے شمار کالجز، یونیورسٹیز، سکولز آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے اس میں ایک سلمپ موجود ہے، اس میں ایک کمی ہے جس کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ what are the characteristics of effective teacher۔ اگر آپ افیکٹو ٹیچر بننا چاہتے ہیں یا اگر آپ افیکٹو ٹیچر کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خصائص، اس کے کردار میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ the biggest room in the world is improvement room۔ ہر وقت، ہر انسان میں، ہر پروفیشن میں، ہر شخص میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ کسی بھی ٹیچر میں یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ٹرنکول ود ٹرانسمیشن ابیلٹی، کہ جب وہ اسکول کے دروازے سے داخل ہو تو اس کے اندر والی ایجیٹیشن وہ بند ہو جائے۔ کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ ذاتی طور پر بہت سارے رشتوں سے جڑے ہیں، بہت سارے مسائل سے جڑے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص، یہاں میں ذکر کروں گا ٹیچر کا، کوئی بھی ٹیچر اسکول کے گیٹ سے جب اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے بیک مائنڈ میں وہ سارے مسائل چل رہے ہیں کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، بڑا بیٹا آوارہ ہو گیا ہے، آج بیوی نے ٹائم پہ ناشتہ نہیں دیا، سسرال کو کس حوالے سے نیچے لگانا ہے، پڑوسی کو کس نقطہ نظر سے تنگ کرنا ہے، کس سیاسی جماعت کو گالیاں نکالنی ہیں، کس سیاسی جماعت کی پوسٹ کو شیئر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس کا کبھی بھی شاگرد کے ساتھ ریلیشن شپ بن ہی نہیں سکتا۔ تو جو پہلی چیز ہے جب استاد
स्कूल के गेट से अंदर आए तो ही शुड बी इन अ पोजीशन ऑफ ट्रैंक्विल, वो ऐसी पोजीशन में हो कि उसके अंदर की एजिटेशन बंद हो जाए, वो सारे कनेक्शन ख़त्म हो जाए और क्लास के साथ वो जुड़ जाए। तब क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग दे आर इनसेपरेबल, इनको आप अलहदा नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम इनका जैसे माँ और बच्चे का ताल्लुक है, जैसे ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक है, ऐसे टीचिंग और लर्निंग का ताल्लुक है। अगर दोनों का एक मुकाम पे लेवल नहीं होता तो एक के रिसेप्टर बंद हो जाते हैं और एक की आउटपुट बंद हो जाती है। बच्चों से टीचर ने ओपिनियन ली कि आप जिंदगी में कौन सा ऐसा पहलू है जिसकी वजह से आप जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं। तो पहले बच्चे ने कहा कि मेरा कद बहुत छोटा है, मेरा अगर कद थोड़ा इससे बड़ा होता तो मैं जिंदगी में इससे बेहतर अंदाज में एक्सेल करता। टीचर ने सुना और सोच में पड़ गए। दूसरे बच्चे से पूछा तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरा रंग बहुत काला है, मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, अगर मेरा रंग थोड़ा बेहतर होता तो मैं ज्यादा पुरइत्माद होता और जिंदगी में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ता। अब यहां टीचर का रोल क्या है? अब इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि टीचर बुनियादी तौर पे किसको कहते हैं, इसको मेमार वतन क्यों कहते हैं, मैसन ऑफ द नेशन क्यों कहते हैं, इसका दर्जा इतना बुलंद क्यों है? तो टीचर ने छोटे कद वाले लड़के से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम अपने छोटे कद से परेशान हो तो क्या तुमने सचिन तेंदुलकर और आमिर खान को देखा? अगर वो अपनी जिंदगी में ये सोच लेते कि हमारा कद छोटा है तो क्या आज दुनिया में उनका इतना नाम होता? आज एक क्रिकेट की दुनिया का शहंशाह है और एक फिल्म इंडस्ट्री का किंग खान है। इसके पीछे टीचर की वो मोटिवेशन है, टीचर का वो शऊर है। जब वो अपने अंदर की एजिटेशन बंद करता है तो उसका ब्रेन काम करने लगता है। वो अपने शागिर्द को ऑन करता है, जब अपने शागिर्द को ऑन करता है तो उसका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, फिर वो डिलीवर करता है। तो टीचर शुड बी एम्पैथिक नॉट सिंपैथिक। अगर यहाँ पे टीचर सिंपैथिक होता, हमदर्द होता, तो वो कहता है यार तुम्हारे साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है, अब ये अल्लाह की देन है, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारा अगर कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, तुम्हारा अगर कद छोटा है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें इसके साथ ही जीना है। लेकिन टीचर उस पैराडाइम से उसको निकाल के बाहर लाता है और शीशा दिखाता है कि नहीं, यू कैन डू अ लॉट विद दिस काइंड ऑफ कंपल्शन, यू कैन डू अ लॉट। तो ये टीचर का रोल है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। जो सवाल होता है वो सोसाइटी का रिज्क होता है, अल्लाह ताला की रहमत होती, और अच्छा टीचर कभी भी सवाल से नहीं डरता। जो टीचर शागिर्द के लिए, उसके सवाल के लिए एक्सेसिबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, उसका शागिर्द के साथ कभी रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो सकता। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को अपने शागिर्दों के लिए खुला रखिए। वो जैसा भी सवाल करें उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, और उस जवाब के सिलसिले में कोशिश कीजिए कि अपने दामन को खोल के जितने भी इल्म के मोती हैं अपने शागिर्द की झोली में डाल दीजिए। क्योंकि आजकल बहुत मुशाहिदे में ये बात आई है कि टीचर ने सवाल के हवाले से स्टूडेंट को बड़ा महदूद कर दिया। जहाँ स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि मैं हर किस्म का सवाल अपने टीचर से पूछ सकूं, वहाँ पे हमने देखा है कि टीचर सिर्फ नज़र करता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं सवाल से क्विट कर जाऊं, क्योंकि सवाल का जवाब देने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, और वो आपके पास वक्त नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि अपने शागिर्दों के लिए एक्सेसिबल रहिए, अप्रोचेबल रहिए। लोग यहाँ पे कहते हैं, हमारे सियासी लीडर कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि सबसे बड़ा डाकू जो सोसाइटी का है वो होता है जो मुल्क का ज़र मुबादला निकाल के बाहर ले जाता है, जो किसी का जेवर छीन लेता है, जो किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लेता है, जो किसी का घर छीन लेता है। लेकिन आप यकीन जाने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिसर्च बताती है कि इस मुआशरे का सबसे बड़ा डाकू वो होता है जो किसी शख्स का यकीन उससे छीन लेता, उसका इत्मीनान उससे छीन लेता। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि आजकल अगर आप गौर से देखें तो इस मुआशरे के सबसे बड़े डाकू
I am not talking about all the teachers. میں سارے ٹیچرز کے متعلق یہ بات نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے لاجواب ٹیچرز ہیں، لیکن اکثر ان بڑے ڈاکوؤں میں ٹیچرز کا شمار ہوتا ہے، ان بڑے ڈاکوؤں میں بچے کے والدین کا شمار ہوتا ہے. کہتے تو نہیں کر سکتا، بہ جا، تین نہیں آنا، تو نہیں کر سکتا. بچہ ختم ہوتی چیز جو ہے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے آپ کا کنیکشن بلڈ کرنا اپنے شاگرد سے. اور کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس کا یقین اسے واپس کرنا، اس کا اعتماد واپس کرنا. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس ٹیلنٹ کے تحت پیدا کیا. آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ایک پرسپیکٹو سے ہو سکتی ہے، 2 سے ہو سکتی ہے، 3 سے ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی ایسے ٹیلنٹ سے روشناس کروایا ہو کہ وہ آپ کے ملک کا نام روشن کرے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کنیکشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو اس کا یقین واپس دے دیں، اس کا اعتماد واپس. ہیونگ ایوری تھنگ ریویلڈ، اگر ٹیچر کے پاس یہ ساری چیزیں منکشف نہیں ہیں، وہ ان مسٹریز کو نہیں جانتا، تو وہ کبھی بھی اپنا ریلیشن شپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بلڈ اپ نہیں کر سکتا. اور وہ مسٹری کیا ہے؟ راؤ صاحب، میں، عطر صاحب، جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، ہم 3 پروسیس کی بائی پروڈکٹ ہیں. 3 پروسیس کی. پہلا مرحلہ کون سا ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور 7 سال تک، کچھ لوگوں نے 10 سال تک لکھا ہے، جو ماحول ہمیں قسمت دیتی ہے، ہمارے والدین دیتے ہیں، وہ ہمارے سب کانشیس میں فیڈ ہو جاتا ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، 7 اور 10 سال کے بعد ہمارے والدین ہمیں کس اسکول میں بھیجتے ہیں، کس کالونی میں رکھتے ہیں، کس قسم کا ہمیں ماحول میسر ہوتا ہے، وہ چیزیں ہمارے سب کانشیس میں فیڈ ہوتی. اور اس کے بعد 10% بچتا ہے جو ہم اپنی کوشش سے، جیسے یہ میں کر رہا ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنی ڈگری لے کے آئے ہیں، 10% یہ چوائس ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کر لیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو اس کی بات کے اگینسٹ ریئیکشن دینے لگو تو اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ، اس کی تعلیم اور اس کا پس منظر ہمیشہ ذہن میں رکھو، اس کے رائتی نمبر اسے ضرور دو. تو اگر یہ ٹیچر اس فیکٹ سے واقف نہیں ہے کہ یہ جو میری کلاس میں 60 بچے بیٹھے ہیں، یہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے، ان کے والدین ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے مالک ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ کیسے کوپ اپ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی لاٹھی سے گدھا اور گھوڑا ہانکنا، یہ فینومینا ہے. اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بچے میں ٹیلنٹ ہے اور آپ کی نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ قابل نہیں ہے، تو آپ اسے وائپ آؤٹ کر دیں.